أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم گزشتہ سبق میں ہم نے تقریباً قرات میں قرآن کریم کی اندر حرام امور اور جو مکروہ طریقہ کار ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں، اور اسی طرح اللحن فی القرآن، اور اس سے پہلے قراءۃ القرآن کی 3 شرائط جس میں قراءت کیسی کی جائے، یہ بھی ہم نے تقریباً تفصیلاً ہم نے یہ سب چیزیں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اختتام الحال المرتحل۔ الحال المرتحل کہتے ہیں کہ آدمی اپنی منزل پر پہنچ کر واپسی کی تیاری شروع کر دے۔ یعنی آدمی مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی صاحب جب پاکستان میں تشریف لاتے ہیں یا پاکستان سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو اس نے وہاں پہ جا کر رکنا ہے 10 دن یا 15 دن یا 20 دن، لیکن وہ اپنے پروگرام کے مطابق واپسی کا جو سفر کا جو انتظامات ہیں، ٹکٹ ہے، وہ یعنی جاتے ہی وہ ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ کروا کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک منزل ہے، سفر ہے۔ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، 30 پارے پڑھنے کے بعد جب ہم سورۃ الناس پر پہنچتے ہیں تو یہ ایک ایسا سفر ہے کہ ختم ہونے کے باوجود ختم نہیں ہوتا، بلکہ والناس کے بعد دوبارہ آپ شروع کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ یہ بقرہ مفلحون تک پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہمارے ہاں ایک مروج ہے، رواج ہے کہ یہ ختم شریف پڑھو، تو اصل میں اس کی بنیاد یا ابتدا اس طرح تھی کہ گھروں میں لوگ قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے، بزرگ پڑھ لیا کرتے تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں بابا جی چاچا جی سارے پڑھتے تھے۔ تو والناس پر پہنچ کر اب وہ دعا کے لیے متلاشی ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی نیک آدمی ملے، بزرگ آدمی ملے تو ہم اس کو بلائیں اور ان سے ان کو یعنی آخری جو سورے ہیں وہ ان کو سنائیں اور اس کے بعد دعا کریں، اجتماعی دعا، کیونکہ اجتماعی دعا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب بزرگ گھر تشریف لاتے تھے تو اس وقت سادہ دور تھا، ہمارے دیہاتوں میں میاں جی ہوتے تھے تو نیک لوگ تھے، وہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے اور مساجد کو آباد رکھتے تھے، سارے مسلمانوں کے کام کرتے تھے، ایک اخلاص اور محبت ہوتی تھی، تو وہ جب دعائیں مانگتے تھے تو اللہ قبول بھی کر لیتا تھا۔ تو جب وہ تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے ہاں بیٹا پڑھو، تو آخری صورتیں پڑھ کر سورہ اخلاص، فلق، ناس، اور ساتھ ہی کہتے تھے ختم نہیں ہوا، اب اس کو ختم تو ہو گیا ہے لیکن یہ ایسا ختم ہے کہ ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہے، اس ختم ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات پڑھو اور اس کے بعد درود شریف پڑھو
اور درود شریف پڑھ کر پھر اس کو اصال ثواب کرو. پھر جو کھانا ہوتا تھا اس دور میں کھانا ہی ہوتا تھا, تو یہ بھی جب دعا سے پہلے یعنی اللہ کے راستے میں کچھ دیا جائے, تو یہ قرآن کریم کی روایت کے اور قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق ہے کہ کچھ صحابہ کرام تشریف لائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں, عرض کیا یا رسول اللہ یہ مال ہے, یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے. تو ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا, خذ من اموالہم, ان کے مال میں سے کچھ لے لو, صدقۃ تطہرہم, وہ مال جو ان کا ہے جب آپ ان کو قبول فرمائیں گے اللہ کے راستے میں دیں گے تو وہ ان کے اعمال کا صدقہ ہے, وہ ان کو صاف کر دے گا. وتزکیہم بہا, اور پھر جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم, اے محبوب آپ کی وہ دعا ان کے لیے باعث محبت باعث اطمینان قلب ہوگی. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ ختم کا رواج ہے, اصل میں وہ رواج کی جو بنیاد ہے وہ تو یہ تھی کہ گھروں میں قرآن کریم مکمل پڑھا جاتا تھا, اور اس کے بعد وہ کسی نیک آدمی کو, یا گھر میں ہی کئی بزرگ ہوتے تھے, دادی جان یا بابا جان تایا جان, ان کو کہتے تھے جی میں بیٹی کا قرآن ختم ہو گیا ہے, اب آپ دعا کروا دیں. تو وہ پھر ایسے کرتے تھے کہ آخری آیات پڑھ کر اور پھر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اور یہ سورہ بقرہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر درود کی آیت بھی پڑھ لیتے تھے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون, تو اس کے بعد دعا کرتے تھے. اور پھر وہ جو شرینی ہوتی تھی, کھانا ہوتا تھا, وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا. اب اس کے بعد اس کی بنیاد تو یہ تھی. اب اس کے بعد کوئی بھی معاملہ ہو, ہم لوگ اس میں سستی یہ کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد لوگوں نے پورا مکمل قرآن پڑھنا تو چھوڑ دیا, اب گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے, بس یہی ہے جی مہینے بعد 8 دن بعد کھانا پکاؤ تو مولوی صاحب کو بلاؤ, آ کر ختم پڑھ دیں. تو نہ تو وہ ختم پڑھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے, نہ پڑھانے والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد ہے الحال المرتحل. تو اب ہم نے اس کا جو عنوان باندھا ہے وہ ہے اختتامیہ تکبیرات. تکبیرات پر ختم ہوگا اور دوبارہ ابتدا یعنی ختم بھی ہوگا اور ساتھ ہی ابتدا بھی ہوگی. اس عمل کو کہتے ہیں الحال المرتحل. حاجی صاحب ذرا پڑھیے, سمجھائیے بات کی آپ کو. جی جی اچھا اب پڑھیے ذرا اختتامیہ. ہاں یعنی ختم جو ہے نا, ہاں یہ ختم کر رہے ہیں قرآن کریم کو. اب ہم کتاب کو ختم کر رہے ہیں, تو کتاب کے اندر بھی ہم نے وہی انداز اپنایا ہے کہ ادھر سے ہم ختم کر رہے ہیں اور ادھر سے انشاءاللہ العزیز اگلی کتاب کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہے, تیسیر التجوید. یہ انشاءاللہ وہ ہم نے شروع کر دی ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آخری سبق ہو اس کتاب کا. اگر آخری نہ ہوا تو زیادہ ٹائم بھی لگ گیا تو کوئی نہ, آج ہم اس کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ دعا مانگیں گے. یہ پڑھیے جی سامنے. اختتامیہ تکبیرات اور ابتدائیہ الحال المرتحل. ہاں یہ ہے, یہ جو ختم پڑھتے ہیں نا ہمارے ہاں رواج ہے پر شریف میں, اصل میں وہ اس کا نام ہے الحال المرتحل, اور یہ کتابوں میں موجود ہے. یہ پڑھیے. تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. یہ پڑھیے. ابتدائے نبوت میں کچھ عرصہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا, جس پر کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ زنی شروع کر دی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے, جس پر حضور علیہ السلام غم زدہ ہو گئے. کچھ ایام کے بعد جناب روح الامین اپنی اصلی شکل میں سورۃ والضحیٰ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. جب
آخر سورہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے تکبیرات کہیں، اس لیے سورت والضحیٰ یا تا سورہ والناس صورتوں کے آخر میں تکبیرات مسنون و بابرکت ہیں۔ ہاں، یعنی جب سورۃ الضحیٰ پہ پہنچے تو آپ نے پھر بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پاک یہ ہے کہ آپ والضحیٰ کے بعد سورۃ الناس تک ہر سورت کو ختم کرنے، ان دو سورتوں کے درمیان تکبیرات پڑھتے تھے۔ اب کچھ قراء، ائمہ قراء کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے پہلے یہ تکبیر ہے۔ اگر والضحیٰ سے پہلے ہے تو پھر ہر سورت سے پہلے کی ہوگی، علم نشرح سے پہلے، التین کے پہلے، علق سے پہلے، قدر سے پہلے، بینہ، زلزال سے پہلے، اور پھر والناس سے پہلے۔ اور کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، سورۃ الضحیٰ کے بعد تھی۔ اگر سورۃ الضحیٰ کے بعد گنی جائے تو پھر سورتوں کے بعد میں پھر سورۃ الناس کے بھی بعد ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا نا جناب، تکبیرات کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی صاحب، راجہ صاحب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی راجہ صاحب، اب آپ پڑھیے الحال المرتحل، یہ پڑھیے آپ۔ جی ذرا، ہاں جی، الحال المرتحل اس کا معنی ہے الحال المرتحل، الحال المرتحل اس کا معنی ہے حصول منزل کے بعد فوراً دوبارہ سفر کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن شریف کی تکمیل فرماتے ہیں تو ساتھ ہی سورۃ الناس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ المفلحون تک تلاوت فرما کر قرآن پاک کا دوبارہ آغاز فرماتے۔ اب آپ کو راجہ صاحب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ختم کا رواج ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جی جی، اس کی بنیاد یہی ہے کہ دوبارہ مفلحون تک پڑھ کر پھر بعد میں درود شریف پڑھتے تھے اور اس کے بعد دعا کرتے تھے۔ تو اب لوگوں نے وہ پورا قرآن پاک پڑھنا تو لوگ کم ہی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ایک رواج بنا لیا ہے کہ جناب صرف آخری 4 سورتیں پڑھ لو اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ مفلحون تک بقرہ پڑھ کے پھر آیات درود پڑھ کر ان اللہ ملائکتہ یصلون، اور اس کے بعد سبحان ربک رب، کچھ وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ پڑھ کر تو وہ دعا کرتے ہیں درود شریف پڑھ کر۔ تو وہ اصل چیز یہ ہے الحال المرتحل۔ وہ اس وقت پڑھنا چاہیے جب آپ مکمل قرآن شریف پڑھیں۔ جب ختم کریں گے قرآن شریف تو ختم کرنے کے ساتھ ہی دوبارہ شروع کر دیں، اس کی بنیاد یہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ فرائض واجبات کی طرف تو توجہ نہیں دیتے اور مستحبات کے اوپر بہت زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً مساجد میں یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ سنت ہے۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اب مستحب عمل کے لیے ہم یہ کہ مولوی صاحب نے دعا کرنی ہے، ہم وہ جو سنت ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہی جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو جو سنت ہے وہ فوت ہو رہی ہے، اور مستحب کو ہم، حالانکہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اکیلے بھی دعا مانگ لیں گے نا تو وہ اس سے زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ اس میں ایک سنت زندہ ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں، اور اگر آپ نے اس دعا کے لیے اس سنت کو، اب تو آپ نے دیکھا کم ہی لوگ پڑھتے ہیں، لوگ بھول ہی گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جو مستحب عمل ہوتا ہے اس کی ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم مختصر روایت حفظ کی پہچان، یہ ہم جس طریقے میں پڑھتے ہیں وہ روایت امام حفظ ہے، قرات امام عاصم۔
اور اس میں ہے مختصر روایت حفظ کی پہچان وہ تعارف قرات 7 و 10. اچھا آج صاحب حافظ صاحب ذرا پڑھیے آپ روایت حفظ کی پہچان. جی، روایت حفظ کی پہچان. قراتیں اور روایتیں. ہاں یہ کا تلفظ ہے، اس کا تلفظ صحیح کریں. قراءتیں، قراءتیں اور روایتیں، جی، روایتیں. قراءتیں اور روایتیں. ہاں. قراءت کی جمع ہے اور قراءت وہ ہے جس کو کسی امام. پھر سنیے قراءت کی جمع ہے قراءات. قراءات ایک لوگ تو قراءت اور کچھ لوگ قرت کہتے ہیں، وہ بڑا غلط لفظ ہے. قرت جو ہے نا، قرت بڑا پلید لفظ ہے. قرآن کی اگر کوئی ایسا لفظ بولے نا قرت تو اس کو منع کر دیں کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے. لفظ ہے قراءت، اور قراءت کی جمع ہے قراءات. کیا جمع ہے؟ قراءات. قراءت کی جمع. اچھا قراءت کی جمع ہے قراءات. ہاں. وہ ہے جس کو کسی امام قرات نے متواتر سند کے ساتھ عن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. میری بات سنیں، جو 7 قاری ہیں یا 10 قاری ہیں، 7 قاری تو ان کو کہتے ہیں 7 قرات، 7 قراتیں، اور 10 قراتیں 10 قرات، 10 قراتیں، اور 4 قراتیں اور ہیں. یہ جو 7 یا 10 قراتیں ہیں یہ 10 امام ہیں. 7 امام جو ہیں ان کی قراتوں کو 7 قرات کہتے ہیں، اور 10 امام جو ہیں ان کی قراتوں کو 10 قرات کہتے ہیں. اور اس کے بعد 4 قراتیں اور ہیں جن کو کہتے ہیں قرات شاذہ. کیا کہتے ہیں افسر بولیے؟ قرات شاذہ. شاذہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں. وہ جو صحیح جس میں شک بھی ہے، یقین اور شک دونوں چیزیں ہیں، وہ نماز میں نہیں ہوگی. لیکن 10 قراتیں، ان میں سے کوئی قرات بھی اگر آپ نماز میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، سب ایک جیسی ہیں. اور پھر ایک قرات کے اندر 2 روایتیں ہوتی ہیں. ایک قرات کے اندر 2 روایتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح 7 قاری ہیں اور ہر قاری کے 2 شاگرد ہیں. جو قاری کے شاگرد ہیں ان کو راوی کہتے ہیں اور ان کی تلاوت کو روایت کہتے ہیں. اور جو 10 قاری ہیں اوپر جو 3 اور ہیں ان کے بھی 2 راوی ہیں. تو اس طرح یہ قرات 7 و 10 ہو گئی. تو ہم جو قرات پڑھتے ہیں، اس قرات کے قاری کا نام ہے حضرت امام عاصم. بولیے کیا نام ہے؟ حضرت امام عاصم. آپ کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، وہیں پہ ان کا کام زیادہ ہے. اور ان کے 2 شاگرد تھے. ایک کا نام تھا حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام تھا؟ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ. اور دوسرے کا نام تھا امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم جو قرات امام عاصم کی روایت پڑھتے ہیں، اس روایت کا نام ہے روایت امام حفص. سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ دوبارہ پڑھیے. قرات کی جمع ہے قراءات. قرات وہ ہے اور قرات وہ ہے جس کو کسی امام قرات نے متواتر سند کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. اب دیکھیے ہم پڑھتے ہیں حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ. امام عاصم نے یہ اپنے استاد سے پڑھا تھا. اچھا وہ تابعی تھے، انہوں نے پڑھا تھا عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عبداللہ بن مسعود نے پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ درمیان میں صرف 3 رابطے ہیں. 3 رابطے: حضور پاک، حضرت عبداللہ بن مسعود
اور ایک اور امام حضرت امام عاصم آگے، اور امام عاصم کے شاگرد تھے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ متواتر سند، میری سند کے اوپر یہ سارے نام کہ حضرت امام حفص نے کس سے پڑھا، ان سے کس نے پڑھا، ان سے پھر کس نے پڑھا، ان سے کس نے پڑھا، چلتے چلتے یہ مجھ تک پہنچ گیا. اب میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جتنے بھی درمیان میں یہ رابطے ہیں، جتنے بھی نام ہیں، وہ سب نام جو ہیں مضبوط ہیں، اور وہ ہر دور میں اپنے اپنے دور کے اندر جتنے بھی اساتذہ گزرے ہیں، حضرت امام حضرت عبداللہ بن مسعود تک، وہ ہر دور میں اپنے اپنے دور میں وہ بڑے بااعتماد تھے. ان کے اوپر لوگوں کا اجماع تھا، لوگ ان کو استاذ مانتے تھے، لوگ ان کو صحیح مانتے تھے، سچے تھے، سچے تھے وہ لوگ. تو اس طرح یہ آ گیا نا متواتر سند. یہ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ ہماری جو سند ہے وہ متواتر ہے، اس میں کوئی رابطہ ٹوٹا نہیں ہے. پڑھیے اب آگے پڑھیے. روایت کی جمع ہے. افسا پڑھیے نا. روایت کی جمع ہے، اور روایت وہ ہے جس کو راوی نے اوپر کیجیے گا. ٹھیک ہے. راوی نے کسی امام قرات سے کر سب تھوڑا سب اوپر آپ کیجیے پڑھ گا. لیں، جی. اس سے اوپر نہیں ہوتا. جس حاج کو صاحب پڑھیے آپ. جس کو راوی نے کسی امام قرات سے نقل کیا ہے. تمام قرات کے اماموں کو دو راوی ہیں. امام حفص رحم اللہ، امام عاصم کوفی رحمہ اللہ کے دو مشہور راویوں میں سے ایک ہیں. امام حفص رحمۃ اللہ کا مختصر تعارف. آپ کا نام مبارک حفص بن سلیمان بن المغیرہ الاسدی البزار الکوفی ہے. البزار الکوفی تھا. ٹھیک ہے. آپ کی کنیت ابو عمر ہے. آپ امام عاصم رحم اللہ کے شاگردوں میں سے قرات امام عاصم رحمۃ اللہ کو زیادہ سمجھنے والے تھے. یعنی آپ کے جتنے بھی شاگرد تھے نا حضرت امام عاصم کے، ان میں سے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے نا وہ امام حفص نے کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اب دیکھیے، آپ کی پیدائش 90 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو استاذ تھے حضرت امام عاصم، اگر 30 مرتبے لگا لیں یا 40 لگا لیں تو ان کی عمر بھی اس وقت 40 سال ہوگی. اور ان کے جو استاذ تھے وہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پڑھا تھا. ان کی عمر اس وقت جب پیدائش وہ ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے 10 سال بعد 10-20 سال بعد پیدا ہوئے ہوں، اور اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کی عمر جو ہے وہ 30-40-50 سال کے قریب ہو. تو آپ دیکھیں کہ پہلی صدی میں ہی یعنی صرف 3 رابطے ہیں درمیان، یعنی قریب ترین زمانہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ پڑھیے سب آگے. جی. پیدائش آپ 90 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. پرورش. آپ کی پرورش حضرت امام عاصم رحمہ اللہ نے فرمائی، کیونکہ آپ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کے پچھلگ بیٹے تھے. ہاں، یعنی حضرت امام عاصم حفص بن سلیمان، یہ حضرت امام حفص بن سلیمان جو تھے وہ ان کی والدہ سے حضرت امام عاصم نے شادی فرمائی. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے جی. تعلیم. آپ کے استاد محترم حضرت عاصم بن ابی الجواد الکوفی ہیں. ابی النجود الکوفی. ابی النجود الکوفی ہیں، جن سے آپ نے علم قرات کا فیض حاصل کیا. اور آپ کے استاد محترم حضرت امام عاصم رحمہ اللہ. لو جی وہ رابطہ بھی آ گیا درمیان. علم قرات بولیے.
جی نے علم قرات علی ابو یعنی عبداللہ حضرت امام ہمارے جو امام ہیں نا امام قرات، انہوں نے کس سے سیکھا؟ دیکھیے جی علی عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی سے سیکھا، یعنی ایک ہی شخصیت ہے، علی نام تھا جو آپ کے استاد تھے، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی ان کے والد تھے سے سیکھا، اور حبیب سلمی نے حضرت عثمان بن عفان سے سیکھا، یعنی انہوں نے علم قرات ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی سے سیکھا، اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابو طالب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، میں نے نام نہیں لکھ سکا، ان سب سے سیکھا۔ یعنی آپ کے جو ہمارے حضرت حفص بن سلیمان کے دادا استاد تھے، ان کے اساتذہ میں کون تھے؟ حضرت حبیب سلمی حضور کے شاگرد، حضرت عثمان بن عفان حضور کے شاگرد رضی اللہ تعالی عنہ، اور باب مدینۃ العلم حضرت علی بن ابو طالب، اور حضرت زید بن ثابت جو کہ قرآن کریم جب جمع کیا تو آپ اس جمع کرنے والی ٹیم میں سب سے معتبر تھے، اور حضرت ابی بن کعب سبحان اللہ کہ جن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے، اور صحابہ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے نازل ہوئے ہیں، ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم قرات سیکھا۔ میرے خیال ہے جی اب ہم اگلا سبق جو ہے نا وہ کل پڑھیں گے، اس میں حضرت امام حفص کے بارے میں آرا کہ یہ کیسے بزرگ تھے جو ہمارے روایت کے امام ہیں، اور اس کے بعد مختصر تعارف قرات سبع عشرہ، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب آئیے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں، اب ہم مشق ہی کریں گے۔ آئیں بھئی عبد المنان بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ علمت نفس ما قدمت
وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم یا ایوہل، یہ لام میں صفت توسط ہے، نہ رخوت کی طرح آواز جاری رہتی ہے نہ شدت کی طرح بند ہوتی ہے، آپ نے یہاں پہ لام میں رخوت ادا کر دی. پھر پڑھیے علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایوہا الانسان ما غرک. جی علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك یا ایوہا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جی يا أيها آپ الإنسان پھر وہی غلطی کی ہے، آپ نے پھر وہی غلطی کی ہے. یا ایوہا الانسان نہیں ہے، یا ایوہا الانسان، ان کا حمزے کو کلیئر کریں. پھر پڑھیے يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. اچھا یہاں پر ایوہل میں وہ حمزہ کو کلیئر کرنا ہے لیکن سکتہ نہیں ہے. جی یا ایوہل، بس سنیے ایوہل ان یہ نہیں کرنا لیکن حمزے کو صاف کرنا ہے. یا ایوہا الانسان. جی يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جی حافظ جی پڑھو تسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت جی وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت آخرت نہیں پھر پڑھیے علمت نفس ما قدمت وأخرت عین صاف نہیں ہوئی علمت کی پھر پڑھیے علمت نہیں نفس نہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علی پھر پڑھیے وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت جی يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ٹھیک ہے الذی سے اب لینا ہے آواز اٹھائیں الذي خلقك فسواك فعدلك ٹھیک ہے ایک ایک آیت ہی پڑھیں لیکن خوبصورت کر کے پڑھیں اب مت کرنی ہے بلندی شاہ کے اوپر أي صورة ما شاء ركبك جی کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم إن الأبرار لفي نعيم ابرارا دونوں راپور ہیں دھیان رکھیے پھر پڑھیے إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك
ما يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شيء यहाँ पर आवाज बंद नहीं करनी, यहाँ पर ना वाल पर, वो दूसरी क़िराअत में पढ़ते हैं. अच्छा, شيئا والأمر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचता है. इंशाअल्लाह नए सबक के साथ, जो कि यकीनन इख्तितामी सबक होगा, वो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।